ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مکاشفہ کی کتاب اس کے 7ویں باب میں سے بیان۔ ایک دن میں یوحنا نے ایک اور فرشتے کو مشرق کی طرف سے اوپر آتے دیکھا۔ اس کے پاس زندہ خدا کی مہر تھی، اور اس نے ان چاروں فرشتوں سے جنہیں یہ دیا گیا تھا کہ زمین اور سمندر کو نقصان پہنچائیں، بلند آواز سے پکار کر کہا کہ جب تک ہم اپنے خدا کے بندوں کی پیشانی پر مہر نہ کر لیں، تم زمین اور سمندر اور درختوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ اور میں نے ان کا شمار جن پر مہریں کی گئی تھیں سنا کہ بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے 1,44,000 پر مہریں کی گئی ہیں۔ ان باتوں کے بعد میں نے نظر کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر قوم اور قبیلے اور امت اور زبان میں سے ایک ایسا بڑا ہجوم جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامہ پہنے اور اپنے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے تخت اور برے کے حضور میں کھڑا ہے، اور بلند آواز سے للکار کر کہتا ہے، نجات ہمارے خدا کی جو تخت نشین ہے اور برے کی ہے۔ اور سب فرشتے اس تخت اور ان بزرگوں اور ان چاروں جانداروں کے ارد گرد کھڑے ہیں۔ پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کیا اور کہا آمین۔ برکت اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور قوت ابدالآباد تک ہمارے خدا کو حاصل ہے، آمین۔ اور ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ جو سفید جامہ پہنے ہیں وہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے آقا، تو ہی جانتا ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ ہیں جو بڑی اذیت سے نکل کر آئے ہیں، اور جنہوں نے اپنے جاموں کو برے کے خون میں دھویا ہے اور انہیں سفید کیا ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کے مطابق۔ خداوند تیری تمجید ہو۔ اور یسوع ہجوم کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنا منہ کھول کر انہیں سکھانے لگا۔ مبارک ہیں وہ جو روح کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستے کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے فرزند کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راستے کے سبب سے ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہیں کی ہے۔ مبارک ہو تم جب میرے سبب سے لوگ تمہیں لعن طعن کریں اور ستائیں، اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں۔ خوش ہو اور خوشی کرو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ انہوں نے ان نبیوں کو جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں،
آج ہم سال کے دوران میں 31واں اتوار منا رہے ہیں۔ آج کلیسیا بڑے ہی پرجوش اور شادمانی سے تمام مقدسین کی عید مناتی ہے، اور اس عید کا آغاز 4 صدی عیسوی میں ہوا اور اس کو مشرقی کلیسیا نے شروع کیا۔ اس عید کو منانے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ابتدائی کلیسیا کے تمام شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ پاکماں کیتھولک کلیسیا کا مقصد سب لوگوں کو یاد کرنا ہے جو ہم سے پہلے خدا کے جلال میں شریک ہو چکے ہیں، اور اس کا دوسرا بڑا مقصد یہ ہے کہ اس امر کی یاد دہانی ہے کہ ایک دن ہمیں بھی اس جلال میں شریک ہونا ہے، اس ضیافت میں شریک ہونا ہے، اس پارٹی میں شریک ہونا ہے جو آسمان پر تیار کی گئی ہے۔ لہذا اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں لگاتار خداوند یسوع کی شاگردیت میں آگے بڑھتے رہنا ہے، اور خدا کے فضل پر بھروسہ کرنا ہے، اور پاک روح کی انمول نعمتوں سے مالا مال رہنا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج کی عید، آج کی عبادت کی تلاوتیں خدا کے نقطہ نظر پر روشنی ڈالتی ہے کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے، ہماری شناخت کیا ہونی چاہیے، ہماری پہچان کیا ہونی چاہیے، ہمارا ناطہ کس کے ساتھ ہونا چاہیے، ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہونا چاہیے، ہم کس کی نسبت سے جانے جاتے ہیں۔ میرے بھائی اور بہنوں، خدا کا کلام ہماری شناخت کو متعین کرتا ہے کہ ہم کون ہیں۔ خدا کے کلام سے ہمیں آگاہی ملتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری شناخت ہے that we are children of God۔ اور پطرس رسول نے ہماری شناخت کو آگے بڑھایا ہے۔ تم چنی ہوئی نسل ہو، تم شاہی کہانت ہو، تم مقدس قوم ہو، اور تم میراث کی امت ہو۔ اس لیے ہماری شناخت، ہماری پہچان، ہماری جڑیں روحانیت میں جڑی ہوئی ہیں۔ مزید خدا کے فرزند ہوتے ہوئے ہماری برکات کا پیمانہ خدا کے معیارات ہیں، خدا کا سٹینڈرڈ ہے، اور خدا کے معیارات وہ ہیں جو مبارک بادیوں میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہ ان کی مبارک حالی کا بیان ہے جو خداوند یسوع مسیح کی خدمت وفاداری سے کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو مسیح خداوند کی خدمت وفاداری سے کرتے ہیں؟ ان کے بارے میں لکھا ہے جو سفید جامے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ سفید جامے پہننے والے لوگ کہاں سے آئے ہیں اور یہ کون ہیں؟ بزرگوں میں سے ایک نے یوحنا رسول سے سوال پوچھا ہے، اور یوحنا رسول نے جواب دیا ہے کہ اے میرے آقا، تو ہی جانتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں جو سفید جامے پہنے ہوئے ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں۔ تو یوحنا کو شہیدوں کی اس مبارک جماعت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، آگاہی دی جاتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑی اذیت میں سے نکل کر آئے ہیں، اور جنہوں نے اپنے جاموں کو برے کے خون میں دھویا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس خون سے اپنے جاموں کو سفید کیا ہے، اور صرف یہی وہ خون ہے جو مقدسوں کے جاموں کو دھو کر سفید کر سکتا ہے، اور اسی سبب سے وہ خدا کے تخت کے سامنے حاضر رہتے ہیں، اور وہ خدا کے تخت کے سامنے پرجوش ہیں، وہ شادمان ہیں، وہ خوش ہیں، اور ان کے درمیان سکونت پذیر ہے، اور یہ لوگ مسلسل اپنے خدا کی عبادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم اپنی شناخت اور اپنی برکات سے آگاہ ہیں، اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، میں اس برے کے خون سے خریدا ہوا ہوں، میرا جامہ جو کہ اس برے کے خون سے سفید ہو چکا ہے، اس نے اپنی بھاری قیمت ادا کر کے مجھے خرید لیا ہے، میرا تعلق، میرا واسطہ اس برے کے ساتھ ہے۔ اگر میں اپنی شناخت رکھتا ہوں کہ میں چنی ہوئی قوم کے ساتھ، میراث کی امت کے ساتھ میرا تعلق ہے، تو پھر ہم بھی ان لوگوں میں گنے جاتے ہیں جو مقدسین کا رتبہ جو کہ حاصل کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو بڑی اذیت میں سے نکل کر آتے ہیں، جنہوں نے اپنے جاموں کو برے کے خون میں دھویا ہے اور انہیں سفید کیا ہے۔ پیارے بھائی اور بہنوں، یہ عمل جو کہ ہے وہ رہتی دنیا تک جاری اور ساری رہے گا۔
हमें अपने उस खुदावन से अलग नहीं होना चाहिए और ना हो सकते हैं, क्योंकि हम उसके खून के खरीदे हुए हैं। आज अगर कराची में आरजू राजा के साथ ये एक अजियतनाक सिलसिला चल निकला है, तो ये हम सबों की रूहों को तड़पाने के लिए है। हमें उस अमल के लिए दुआ करते रहना चाहिए, एहतजाज करता रहना चाहिए और खुदा के हजूर इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ों को बुलंद करते रहना चाहिए। ये आरजू राजा एक राजा की बेटी नहीं है, बल्कि ये हर मसीही की बेटी है, जिसके लिए हम अपनी अपनी सतह पर इंसाफ के लिए उठ खड़े हों, क्योंकि अजियत में से हमारा गुजरना जो कि है लाजमी है। हम गुजर रहे हैं, लेकिन अफसोस उन पर जिनकी बदौलत ये अजियतें आती हैं। हम इसी मकाम पर हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपील करते हैं कि इस मुल्क पर रहम कीजिए, इस मुल्क में इंसाफ का बोलबाला कीजिएगा, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कीजिएगा, बच्चों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कीजिएगा, फोर्स मैरिजेस का खात्मा कीजिएगा, चाइल्ड मैरिजेस का खात्मा करें, ताकि सब इंसानों को पाकिस्तान में रहते हुए एक अमली तौर पर खुशी और शादमानी का इजहार करने का मौका मिले। प्यारे भाई और बहनों, बेशक हम अजियत में से गुजरते हैं, लेकिन हम सबों के लिए मुकद्दस बनना कतई जो कि है वो मुश्किल नहीं है और कतई नामुमकिन भी नहीं है, क्योंकि हमारे मुक़द्दसीन भी ऐसे अमाल में से होकर गुजरे हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया है, जिन्होंने शहादतें कबूल की हैं, जिन्होंने अजियतें कबूल की हैं, जो नाइंसाफियों का सामना करते रहे हैं। और हम वो जो बर्रे के खून से खरीदे हुए हैं, ऐसी चीज़ें जो कि हैं न तंगी न तलवार, किसी किस्म की जो अजियत है हमारा रास्ता और हमारे ईमान को रोक नहीं सकता है, क्योंकि हम जिंदा खुदावंद पर ईमान रखते हैं जो हमेशा हमारे साथ रहता है। अगर मुक़द्दसीन इन अजियतों में से गुजर कर वो खुदा की हजूरी में पार्टी और शादमानी का जश्न मनाते हैं, तो हमारे लिए भी ये अजियतें, ये तंगियाँ, ये तलवारें, ये नाइंसाफियाँ हमारा रास्ता जो कि है वो नहीं रोक सकती हैं। खुदा मुझे और आप सबको समझने की तौफीक दे। आमीन।